बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो है मौसमियाती तब्दीली। हमारे पास बहुत से अहम मौज़ूआत हैं, लेकिन ये मौजू जो है इसके ऊपर कम अज़ कम देखा जाए तो पाकिस्तान में एक अलार्मिंग बेल, या जिसे कहना चाहिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। और दुनिया बहुत अरसे से पाकिस्तान को ख़बरदार कर रही थी कि पाकिस्तान नंबर 1 पे पहुंच चुका है, जिसको मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात लाहक हैं या ख़तरा हो सकता है। आपने देखा गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो बारिशों का स्पेल आया था, 221 अफराद हलाक हो चुके हैं अब तक और जाँ बहक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तबाही भी आपके सामने है। लम्हों के अंदर आज जो बाबूसर में वाक़या हुआ है, कल का वाक़या ये कि अचानक लम्हों के अंदर दोनों अतराफ से पानी आया और सयाह जो वहाँ पे बैठे थे, तफरीक कर रहे थे, बड़े बड़े पत्थरों के साथ वो उन सबको बहा के साथ ले गया। और ये इससे पहले सवात में हुआ है। आज रावलपिंडी के अंदर बाप और बेटी, एक रिटायर्ड कर्नल साहब और उनकी साहबजादी, वो दोनों निकले और निकलते ही उनकी गाड़ी जो है वो नाले में बह गई। तो एक तो ये मौसमियाती तब्दीली है जिसका पाकिस्तान को सामना है, इसको संजीदगी से लेने की कोशिश करनी चाहिए, इसके ख़तरे को भांप के इसकी तरजीहात को तय करना चाहिए। क्या हुकूमत की रियासत की तरजीहात में मौसमियाती तब्दीली है, इसको देखना चाहिए। और साथ में दुनिया के सामने हमारा एक केस बनता है कि इसमें जो इस वक्त मौसमियाती तब्दीली है, पाकिस्तान का ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। हम इसका शिकार बन रहे हैं, निशाना बन रहे हैं पूरी दुनिया की जो आलूदगी है उसके हवाले से और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसका अपना मुकदमा जो है वो क्यों अब तक नहीं बना सका, इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं अपनी एक और बड़ी स्टोरी के ऊपर जो कि 9 मई के मुकदमात के हवाले से है। और आज उसमें अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान बच्छर साहब और उनके साथ साथ अहमद चट्ठा जो कि MNA हैं, उन दोनों समेत तकरीबन 70 अफराद को जो है वो 39 अफराद को 10-10 साल की कैद जो है वो सुनाई गई है। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और कहा जा रहा है कि इस फ़ैसले के बाद और फ़ैसले भी मुतवक्के हैं। तकरीबन 52 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं जो कि ज़द पे हैं और 9 मई के मुकदमात पे उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है, यानी कि वो नाअहल हो सकते हैं इन फ़ैसलों के तनाजुर में। इसकी जो है वो आज इसके ऊपर एहतजाज कहें, इसके ऊपर तनकीद की है बैरिस्टर गौहर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और कहा गया है कि इसको चैलेंज किया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी का ये फ़ैसला था, सरगोधा की अदालत ने सुनाया था। इसमें याद रहे कि उमर अयूब साहब, आलिया हमजा साहिबा और दीगर कई एक जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ख़िलाफ़ ये केस चल रहा है। तो इसके क्या नताइज निकलेंगे, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और एक अहम स्टोरी जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सेनेट के इंतखाबात में 8 नशिस्तें जीत सकती थी, उसने 6 पे समझौता क्यों किया, ये तनकीद है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से हो रही है। आज भी जुनैद अकबर साहब ने इसके हवाले से बात की है और बाकी भी जो तमाम रहनुमा है वो इस पर बात करें। क्या समझौता हुआ है? मुराद सईद साहब आए हैं, वो मुंतखब होकर अब सेनेटर बन चुके हैं, क्या उनके लिए कोई समझौता हुआ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुज़ाकरात किए जाए और कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर बातचीत हो? वो क्या है, इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एक अहम स्टोरी है जो कि आपके साथ शेयर करते हैं और उसके ऊपर हमने बात करनी है। कल FBR की जो कुछ तरामीम हुई हैं एक्ट के ज़रिए से, उसके ऊपर आपको याद होगा कि 2 दिन पहले हड़ताल हुई थी कराची और लाहौर में। कहा जाता है तारीख़ में इससे बड़ी हड़ताल नहीं हुई जो कि ताजरों ने की थी, और ये उस लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ है जो कि हाल ही में हुई है। FBR के जो 32A और B के हवाले से जो वहाँ पे लेजिस्लेशन हुई है, 37A और B, उसके हवाले से, और 21C जो उसके अंदर इंडक्ट की गई है क्लॉज, उसके ऊपर भी ये लेजिस्लेशन की है, उसके ख़िलाफ़ हड़ताल की गई है। कल आर्मी चीफ ने ताजरों को बुलाया था, उनके साथ बातचीत की थी और कुछ फ़ैसले वहाँ पे हुए हैं। तो प्रोग्राम के आगाज़ में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में उमैर नियाज़ी साहब। बैरिस्टर नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, वकील भी हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रहे हैं और ज़ाहिर है कानून और इंसाफ को जानते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वाइस चेयरमैन हैं
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के और सीनियर सियासतदान भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। आमिर इलियास राना साहब भी हमारे साथ होंगे। बड़ा पैनल है लेकिन काफ़ी हमारे पास वक्त है, हम इस पर बात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद साहब, जो कि कल आर्मी चीफ से मुलाकात में मौजूद थे। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। मैं जानना चाह रही हूँ कि कल जो आर्मी चीफ ने बुलाया और आपकी मुलाकात हुई है, इसमें आपके मुतालबात क्या थे, ये मुलाकात क्यों हुई है और क्या तय पाया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमारी मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल साहब से आर्मी हाउस में, बड़ी मुस्बत और अच्छी मुलाकात रही। उसमें पाकिस्तान के तमाम चेंबर्स, बड़े चेंबर्स के सदर मौजूद थे। एंड ये मुलाकात गौहर एजाज साहब, जो साबका कॉमर्स मिनिस्टर केयर टेकर भी रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाई थी। अच्छा। और हम उनके शुक्रगुजार हैं। और हम बेसिकली अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने गए थे, ठीक। जो इस बजट के बाद सेक्शन 37A और 37B के तहत हम्म। FBI को बहुत ज़्यादा पावर्स ऑफ अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन दी जा रही हैं, बगैर शो कॉज के, कि आप किस शक की बुनियाद पे किसी भी इज्जतदार ताजिर को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को हरासा कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हम्म। ऑलरेडी 8 खरब से आपके मुल्क की टैक्स कलेक्शन एक रिकॉर्ड हदफ पे गई है, हम्म। 12.3 खरब के। तो हम्म। अगर 8 खरब से 12.3 खरब पे गए हैं, तो वो इस मुल्क का ताजिर, बिजनेसमैन, सनतकार वही लेके गए हैं। तो अगर आपने उन्हीं को हरासा करना है ताकि आप 12 खरब से 14.3 खरब के टारगेट पे जाएं, जो इस साल के माली बजट में सेट किया गया, तो वो ठीक। मुमकिन नहीं होना। तो हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बयान करने गए थे हम्म। एंड अपनी रिजर्वेशंस एक्सप्रेस करने। तो उसमें हम उनके फील्ड मार्शल साहब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से हम सब की बातें सुनी, हम सब के व्यू पॉइंट सुने। हम्म। और ख़ास तौर पे एप्टमा का जो EFS के हवाले से व्यू पॉइंट है, वो सुना। एंड वो सुनने के बाद उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग GHQ में कॉल कर ली है, जिस मीटिंग के तहत बिजनेसमैन जो उस मीटिंग में मौजूद थे एंड FBR की मीटिंग अरेंज कराई जाएगी SIFC की मौजूदगी में। अच्छा। अच्छा, SIFC की मौजूदगी में हुकूमत का कोई नुमाइंदा कल की मुलाकात में था, और क्या जो होने वाली मुलाकात है उसमें कोई होगा? हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं था, लेकिन उसमें हुकूमत की साइड से उसमें मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे। तो उन्होंने हुकूमत की साइड से सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे बिजनेस कम्युनिटी के, उनको प्रॉपरली सुना और रजिस्टर भी किया, और वो नोट भी कर रहे थे। हम्म। लिहाजा उसके बाद फिर ये फैसला किया गया कि FBR को एंड चेयरमैन FBR को एंड दीगर मेंबरान FBR को बुलाया जाए, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बिठाया जाए एक न्यूट्रल माहौल में हम्म। SIFC के, ताकि ये सारी चीज़ों को एक मुस्बत तरीके से ब्रिज किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा आपके सर पे हदफ है। हम्म। एंड खामखा आप कभी कभार IMF के चक्कर में अपने लोगों को स्क्वीज कर देते हैं। हम्म। IMF के $7 बिलियन पैकेज में से आपने तो $5 बिलियन लेना है, हम्म। $2 बिलियन आप उनसे ले चुके हैं, बकाया $5 बिलियन के लिए आपने सारे मुल्क को हॉस्टाइल कर लिया, बगैर सोचे समझे कि ये $40 बिलियन इन्होंने ही आपके सनतकारों ने, बिजनेसमैन एंड टैक्स पेयर ने ही FBR को जमा कराया था, जिसके अच्छा, जिसकी वजह से ये हदफ तो अब आपको रीच लगता हुआ है और कि इन्होंने ही आगे मदद। ठीक, अब आपको लगता है कि आर्मी चीफ की इस मीटिंग के बाद जो आपके साथ हुई है ये मसला हल हो जाएगा और जो आपके मुतालबात हैं वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे, इंक्लूडिंग दैट लेजिस्लेशन जो कि एक्ट के से हो चुकी है? जी, हम समझ रहे हैं कि चूंकि उन्होंने इंटरेस्ट लिया और हमने उन्हें बताया कि पूरे मुल्क में जो एक बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड सेंटिमेंट है, वो बजट के बाद बहुत नेगेटिव है, रादर देन कि आप कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कोई इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स दें अपने ही बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सनतकार को, ताजिर को। आप अगर उनकी तस्दीक करेंगे एंड उन्हीं के मजीद हरासमेंट करके आपने सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है, तो ठीक। सर ये मुल्क इस तरह नहीं चलना। अच्छा। बेशक ठीक। हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन से 32 पे गई है, आपकी स्टॉक मार्केट एक ऑल टाइम हाई पे है,
اور آپ کی ریمیٹنس 30 بلین سے 38 بلین پہ چلی گئی ہے، لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ بجٹ کے ایک دن پہلے آپ کا اکنامک سروے آیا تھا جس میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ -3.5% تھی، یعنی کہ وہ شرنک ہوئی ہے۔ آپ کی پانچوں بڑی فصلیں -3 سے -30% پہ ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کی ایگری میں نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے، تو آپ کا تو ملک انکلوڈنگ ہی کاٹن۔ اچھا میں چلتے چلتے کامران صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ تاجروں کی ایک بڑی تعداد ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے، اب اس کو کیسے لانا ہے؟ کیا اس کے اوپر بھی آپ نے بتایا کہ ہماری یہ تجاویز ہیں کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور ٹیکس دیں؟ کیونکہ یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے، جبھی حکومت مجبور ہو رہی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے۔ جی، ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں فائلر اینڈ نان فائلر کا کانسیپٹ ہے۔ پوری دنیا میں چاہے فرسٹ ورلڈ ہو، سیکنڈ ورلڈ ہو یا ایون تھرڈ ورلڈ ہو، ٹیکس پیئر ہوتا ہے یا ٹیکس ایویڈر ہوتا ہے، اور ٹیکس ایویڈر عموماً جیل میں ہوتا ہے یا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ نان فائلر کا تفرقہ ختم کریں فائلر سے، اینڈ یہ ایف بی آر کا کام ہے ڈاکیومنٹیشن کرنا، اکانومی کو کہ ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کرنا، نہ کہ نان فائلر کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اینڈ آپ پھر جہاں آپ شارٹ ہوتے ہیں ریونیو پہ، آپ سارا پریشر جینوئن ٹیکس پیئر، جینوئن سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیتے ہیں، اسی لیے لوگ یہاں سے چھوڑ کے دبئی جا رہے ہیں، انویسٹمنٹیں کر رہے ہیں۔ اور اس چیز کو اگر آپ نے روکنا تو آپ نے یہاں انویسٹمنٹ کے مواقع پیدا کرنے ہیں، اپنے لوگوں کو، اپنے انویسٹر کو انسینٹیوائز کرنا ہے، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ کہ آپ مزید ٹیکس بیس بڑھا نہیں پاتے، جو کہ ایف بی آر کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ایف بی آر ٹیکس بیس بڑھائے، یہ موجودہ ٹیکس بیس آپ کا ڈبل ہو جائے، آپ کو کسی آئی ایم ایف کی یا ہر تیسرے سے پانچویں سال بیل آؤٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اب ہم دوسری سٹوری کی طرف آتے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں عامر الیاس رانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج ہوا ہے فیصلہ سرگودھا میں انسداد دہشت گردی کا، اس میں کتنے لوگ تقریباً، ایک تو بچھر صاحب تو ہیں ہی ہیں، احمد چٹھا صاحب بھی ہیں، اور کتنوں کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں، عمیر نیازی صاحب موجود ہیں جن کے حلقے کا یہ ایشو ہے، اور بڑا مسئلہ اس سے بھی بڑا پی ایف کا ہے، جس بیس پہ حملہ ہوا میاں والی شہر میں، جہاز جلایا گیا، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیں، جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں نا شہر میں، اپنے ملک میں اس لیے ہوتی ہیں کہ لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں نا اوریجنلی، کہ فوج میں اور اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے لوگ جب جا کے پی ایف بیس پہ حملہ کریں گے، جہاز جلائیں گے، تو میرے خیال میں وہ تو تھانے سے بھی بڑا سنگین مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کا کوئٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تھانے کا الگ ایشو ہے، بڑا کیس وہ ہے۔ اور وہاں پہ آج پتہ کیا چل رہا ہے پورے سوشل میڈیا پہ؟ ایک جج تھے، وہ بہت زیادہ انصاف کرتے تھے، جنہوں نے لکھا مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے فلاں کر رہے ہیں، یعنی اس جج کو یہ نظر نہیں آ رہی تھی ویڈیو کہ یہ لوگ دھکا مار رہے ہیں، دیوار کو گرا رہے ہیں، بیس پہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ ضمانتوں پہ ضمانت، وہ جو دور چل رہا تھا نا کہ ضمانت ضمانت، کہ جس پہ مرضی حملہ کر دو آپ کو ضمانت ہو جانی ہے، یہ بھی عدالتوں نے ہی روکنا تھا، روکا۔ دوسرے جج نے سزا دیا، آج اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اس کی تصویر لگا رہے ہیں، اس کا نام لگا رہے ہیں۔ جو پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں نا، وہ یہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر حملے ہوں۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ چاہے 2 سال بعد فیصلہ ہو رہے ہیں، اب لکھا کیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ہدایت پر فیصلہ، سزا کا فیصلہ۔ چیف جسٹس کے پاس پی ٹی آئی گئی تھی، یا میں گیا تھا، یا کوئی اور گیا تھا کہ جی ہماری جان چھڑائیں، فیصلے کرائیں۔ وہاں انہوں نے کہا کہ ہم سب فیصلوں کے لیے کر دیتے ہیں کہ جی آپ 4 مہینے میں ان پہ۔ کیا نواز شریف والا جج بشیر کا رہ گیا؟ یہ جو جج صاحب بیٹھے ہوتے تھے سپریم کورٹ میں ادھار کھا کے نواز شریف کے اوپر، اور چیئرمین نیب کو بھی بلا کے دھمکیاں دیتے تھے، ڈپٹی چیئرمین کو بھی، اعجاز الحسن صاحب، کہ اتنے دنوں میں فیصلہ کرو، اور اگر تم نے فیتا کھولا اس انویسٹیگیشن کا جو جے آئی ٹی کا ہے، تو تمہیں میں توہین عدالت کی سزا دوں گا۔ ہمیں ہر چیز کو ملا کے دیکھنا، ان عدالتوں نے ہمیشہ سے ایسے ہی کیا ہے۔ آپ نے ٹھیک کرنا تو بیٹھ کے سیاستدان بات کر لیں، ادروائز یہ سزائیں اب ایک کنٹینیوس سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ وہ جو 4 مہینے کی تھی، عمیر نیاز صاحب، جو بھی رانا صاحب بھی کہہ رہے کہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ 4 مہینے کی ڈیڈ لائن جو تھی سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی، اور اب اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ بچھر صاحب جو ہیں وہ اب ظاہر ہے جائیں گے اگلی عدالت میں، لیکن کیا واقعی انہوں نے وہ ملوث تھے اس کیس کے اندر؟ اور آپ کی جماعت ظاہر ہے اس کو مسترد کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے جھوٹے الزامات تھے، اور یہ سب معاملات جو تھے وہ پولیٹیکلی تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر وہ بالکل بے گناہ تھے، اور باقی لوگ بھی؟
क्योंकि फैसले पे हम बात कर सकते हैं इसलिए। बिल्कुल। देखें, आप क्रिमिनल प्रोसेस शुरू किधर से होता है? FIR से होता है। आप FIR उठा के देख लें, उसमें आप अहमद भच्चर का कहीं नाम दिखा दें, कहीं आपको नाम भी नहीं मिलेगा, कहीं कंस्पिरेसी का भी जिक्र नहीं होगा कि अहमद भच्चर कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व है। 1 साल बाद अचानक ख्याल आ जाता है, किसी के कहने पे नाम डाल दिया जाता है कि नहीं इसे भी फिक्स करना है, तो वो उसमें आ जाते हैं। और फिर ये ऐसा मज़ेदार केस है कि जिसमें वो गवाह जो पहले जो है ना लाहौर में पेश होता है, 103 नंबर FIR और 97 जो आजकल बड़ा चल रहा है, लाहौर में कंस्पिरेसी का गवाह हसाम, वो कहता है 8 कंस्पिरेसी के जी बंदे थे जब मैं टेबल के नीचे छुपा हुआ था। वो गुजरांवाला पहुंचता है, वो 34 हो जाते हैं। वो मियाँ वाली के ट्रायल में पहुंचता है तो ये तादाद कंस्पिरेसी की 56 हो जाती है, जब ये अहमद भच्चर ये वो सबको इम्प्लिकेट कर देते हैं। यही ट्रायल होता है जिसका राना साहब जिक्र कर रहे थे, जज अब्बास थ्रैश आउट करते हैं, कहते हैं कंस्पिरेसी बनती ही नहीं है, डिस्कार्ड कर देते हैं। मियाँ वाली एयर बेस के हमले वाला केस, उसमें सारे के सारे लोग अक्विट हो जाते हैं। अब फ़र्क क्या आता है कि जज बदलता है, माहौल बदलता है। 26वीं आईनी तरमीम के समरात क्योंकि सारे मुल्क ने देखने हैं, तो वो समरात हम देख रहे हैं, और उस समरात के बदले में क्या होता है कि वही एविडेंस पे आप 10-10 साल सज़ा दे देते हैं। मैं आपकी इस बात के ऊपर फंस गई हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उनका नाम बच्चर साहब का उस FIR में था ही नहीं, सिरे से नहीं, और वो 1 साल के बाद जो है वो डाला मुलव्वस किया गया। इसकी वजह क्या हो सकती है? बच्चर साहब ने क्या किया होगा जो उनको साहब चलते चलते पहुंचे हैं ना, तो किसी ने कहा होगा कि अब आपने नाम लेना है कि कॉन्स्पिरेसी में ये भी थे। भाई किसी तरह से साबित है कि मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न डिवाइसेस का ज़माना है। आप कहते हैं कि टेबल के नीचे मैंने छुप के ये सारी कहानी सुन ली। आपका अपना पुलिस का रिकॉर्ड कह रहा है, जो रपट रोजनामचा अदालत में पेश हुआ है, कि आप उस दिन तो छुट्टी पे नहीं हो। SHO आपके बारे में इन राइटिंग लिख रहा है कि आप हैबिचुअल एब्सेंटी हो। ऐसे बंदे को आप कंस्पिरेसी का गवाह किस तरह से बिलीव कर सकते हैं? और उसकी बेसिस पे आप फिक्स कर रहे हो। क्यों फिक्स कर रहे हो? क्योंकि एज ऑपोजिशन लीडर आपको खटक रहा है। क्योंकि वो जब आप CM चट्टा साहब वो क्यों खटक रहे हैं? मैंने देखे वो भी सीरीज है। देखिए एक दूसरा नाम आप भूल रहे हैं, साल बिलाल इजाज भी है। बिलाल इजाज वो है जिससे नहीं साबिक नहीं है, सीट छीनी गई है। इसी दौर में हल्फ उठाया रीकाउंटिंग में, जो काजी फाइज ईसा ने जाते जाते 3 सीटें छीनी, वो उनके वो बेनिफिशरी हैं, और वो सारों को फिक्स किया जा रहा है बुनियादी तौर पे। और क्या मकसद है? देखें, इसमें अगर थोड़ा ब्रॉडर होके सोचें, जो मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, बात ये तरीके इंसाफ का मसला नहीं है, ये सियासत की बिसात लपेटी जा रही है। हम ये चीज़ समझ ही नहीं रहे। आज एप्टमा वाले वो बात कर रहे हैं, एप्टमा वाले वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा कौन है आपने पूछा, तो आप खुद समझ जाएं। हाइब्रिड प्लस निज़ाम चल रहा है। देखिए सियासत किधर गई, सियासत किधर गई, सियासत की वैल्यूज़ किधर गई, सियासत के प्रिंसिपल्स किधर गए? फिर इसी तरह सजाएं आएंगी, वो लिखी हुई दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? क्या ये वोट को इज्जत दो और वो सब उसको सामने रखते हुए आपने ज़रा इसके ऊपर मुझे तज्जिया देना है? पहले तो हम जो इनका सवाल था ना, जो उस पर मुझे जवाब राय देनी पड़ेगी जी। ये इंडिविजुअल केस क्या है मैंने नहीं पढ़ा। मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ और मेरे लिए बगैर पढ़े मैं राय नहीं दे सकता। अमूमी बात करता हूँ। ठीक बात। अमूमी बात यह है कि एक सियासी जिद्दोजहद के बाद, एक्सट्रीम लेवल की फ़ौज को गालियाँ निकालने के बाद, जो बदतरीन गाली गद्दारी की होती है मीर जाफिर की, वो निकालने के बाद इनकलाब लाने के लिए पूरे पाकिस्तान में फ़ौज की इंस्टॉलेशन पे हमला किया गया। ये एक व्यू है। उधर से व्यू है कि फाल्स ऑपरेशन है। ये था इनकलाब की कोशिश। इनकलाब जब नाकाम होते हैं ना, कामयाब हो जाएं तो फिर तो कामयाब हो जाता है, और जो अगले होते हैं उनको तेज़ किया जाता है। जो भी दुनिया में इनकलाब है, फ्रांसीसी इनकलाब हो, रशियन सोवियत इनकलाब हो, बल्शोविक हो या ईरानी इनकलाब हो, जब इनकलाब नाकाम होते हैं ना, तो इनकलाब जो लाने वाले होते हैं ना, उनका तख्ता होता है। ये दुनिया के फंडामेंटल असूल है। ये वो खुशकिस्मत है PTI कि इनकलाब लाई है, तख्ते से बची है। इनके साथ इंतहाई नरमी की गई है, नरमी की जा रही है। अंग्रेज़ के ज़माने में जब मैं सिविल सर्विस से आया हूँ। कैसे नरमी की जा रही? उनके इतने कारकुन, मेरा व्यू है, मैं आपको बताऊं, ये काम पीपल पार्टी करती ना या नून करती तो और कुछ होता। बस मेरी राय है, गलत हो सकता। आगे बढ़े। स्टेट का कोई सिंबल क्यों ना हो, हमें हक नहीं मिलता उसको आग लगाने का, जलाने का। एहतजाज हम कर सकते। ये दुरुस्त बात है,
لیکن وہ یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کیا فیصلہ پڑا ہی نہیں. سر وہ لوگ ملوث تھے یا نہیں؟ یہ پی ٹی آئی اعتراض کر رہی ہے کہ وہ لوگ ملوث نہیں تھے. میں نے سٹارٹ یہاں سے کی ہے, میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. عمومی بات کر سکتا ہوں, یہ ٹرائل پہلے ختم ہونے چاہیے تھے, یہ روکتے رہے کورٹس میں جا کے اور لمبے ہوتے چلے. ہاں, بہت پہلے فیصلے ہونے چاہیے, 2-3 مہینے میں ہونا چاہیے تھے. کوئی رشتہ داری کسی سے نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمارے بھی اختلافات ہیں پاک فوج کے ساتھ, اور ہم تو بھگتتے بھی رہے ہیں. یہ نہ ہم نے کبھی گالی نکالی پیپل پارٹی نے, نہ ہم نے آگے لگائی. اپنے ادارے ہیں نا ہمارا آپس میں گلا تو اور بات ہے, لیکن ہم تباہ تو نہیں کر سکتے اپنے ادارے کو. ہم نے لیبیا بنانا ہے, افغانستان بنانا ہے, سیریا بنانا ہے, عراق بنانا ہے. تو میں اس کیس پہ رائے دیے بغیر میں رائے رکھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے انقلاب کوشش کی, ناکام ہو گیا. ان کے ساتھ آئرن ہینڈ سے نپٹنا چاہیے, اور میری رائے میں آج تک اور جو ارکان اسمبلی ہیں صرف ان کو پکڑا نہیں, ہر ایک کو پکڑیں. میں تو جنرل بات کروں, سب کو آپ جو بھی جو جرم کرے نا پولیٹیکل ریپریکیشنز ہیں اس کو بھول جائیں. لا ہیون شوڈ فال. اگر وہ میرے تھانے دار پہ حملہ کرتے ہیں نا, مجھے مثال نہیں دینی چاہیے, میں لئیے میں ایسی تھا, ہمارے اوپر حملہ ہوا تھانے پہ اوپر, شیعہ سنی دونوں انوالو تھے. ہم نے یقین کرے وہ ان کا حشر کیا کہ آپ اسٹیٹ پہ حملہ کرتے ہیں. ٹھیک, مصطفیٰ یور ٹیک. جی شکریہ. میں کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام کے آغاز میں جو بزنس کمیونٹی سے ہمارے بھائی کوئی صاحب تھے ان کا آپ نے انٹرویو دکھایا, اس انٹرویو نے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا کر دیے. فیلڈ مارشل صاحب کے اس جذبے کو ہم سراہتے ہیں کہ وہ ملک کے تمام معاملات کو خود ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس وقت جو آئینی سٹرکچر ہے اس کو بدل لیں. جو سب سے اہم کام ان کے ذمے ہے اور جس کے اندر انہوں نے, ہماری افواج نے, ہماری ایئر فورس نے, تمام ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اداروں نے 4 دن جو ہماری بھارت کے ساتھ جھڑپ ہوئی اور بڑی شدید جھڑپ ہوئی, پرائمریلی ان کے ذمے وہ کام ہے جو انہوں نے بڑا اچھا نبھایا اور اس کی وجہ سے ہم ان کے معترف بھی ہیں. لیکن یہ بزنس کمیونٹی سے ملاقات کرنا, پھر اس ملاقات کے اندر وزیر تجارت کا نہ ہونا, اس ملاقات میں وزیر خزانہ کا نہ ہونا, اور پھر وہاں پر یہ فیصلہ بھی کر لینا کہ SIFC کے تحت انہوں نے ذکر کیا کہ GHQ میں کوئی میٹنگ بھی ہوگی جس میں ہمارا جو مسئلہ ہے, اور مسئلہ FBR کے ساتھ جو تاجر برادری ہے اس کا جینون مسئلہ ہے, اس سے بھی انکار نہیں ہے. تو وہاں پر GHQ میں میٹنگ ہوگی اور پھر اس میں ہم FBR کے ساتھ بیٹھ کے تو اس معاملے کو طے کر لیں گے. جو ہماری سویلین حکومت ہے, نام نہاد سے ہی چلیں, ایک فارم 47 کے ذریعے وجود میں آنے والی حکومت, اس کی لیجٹمیسی کے اوپر بہت سے سوالات ویسے ہی ہیں, لیکن بالکل اس نظام کو بے معنی کر دینا کہ جس میں وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے, وفاقی کابینہ کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس چیز کا بھی افسوس ہے کہ ہمارے جو سویلین رہنما ہیں, جو جماعتیں اس وقت حکومت میں ہیں, ان کو بھی اپنی پوزیشن ایبڈیکیٹ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ریاست کا جو نظام ہے, انفارچونیٹلی بالکل درست بات ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن کچھ عرصہ پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب جنرل باجوہ بھی کرتے تھے اور ملاقاتیں, اور پھر اس میں وہ صلح صفائیاں اور تصفیے اور وہ سب چیزیں ہوتی تھی. انفارچونیٹلی یہ تو اب ایک نیا وہی بات جو انہوں نے کی کہ سیاست کے پاس اتنا سکوپ ہے, اب اتنی وسعت ہے. دیکھیں سیاست کے پاس بالکل وسعت ہے, آپ تو تحریک تحفظ آئین کے وائس چیئرمین ہیں, بالکل سیاست کے پاس اتنی وسعت ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کے اندر سوچ کی کلیئرٹی بھی نہیں ہے, اور الحمدللہ کلوزٹ کے اندر اتنے سکیلیٹنز ہیں کہ وہ کوئی گفتگو کرنے کے قابل بھی نہیں رہ گئے, وہ گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے اور گفتگو کرنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. بڑا احترام ہے میرا رضا ربانی صاحب کے لیے, پچھلے 1 ہفتے کے اندر انہوں نے متواتر 2 دفعہ ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی ہے, اور یہی موقف تحریک تحفظ آئین کا بھی ہے, اپوزیشن کا بھی ہے کہ جناب ملک کو اگر آپ نے چلانا ہے اور بہتر طریقے سے چلانا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم سیاستدان آپس میں بیٹھ کر اور ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی بھی بات کی
کہ انسٹیٹیوشن کے درمیان بھی ڈائلاگ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی ہونا چاہیے. لیکن کیا کرے جب ایک جماعت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو کہ پی ٹی آئی یہ صرف ایک رکاوٹ نہیں ہے نا جی. جو ہمارے سامنے جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. اس ملک کے آئین میں جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس گارنٹی کیے گئے ہیں اس ملک کے شہریوں کو, جو پولیٹیکل رائٹس گارنٹی کیے گئے ہیں, ان کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ بتدریج ہمارا جو ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے رائٹس کے حوالے سے, یہ ساری چیزیں میننگ لیس کرنے کا لانگ ٹرم میں ملک کو نقصان ہے, ریاست کو نقصان ہے. ٹھیک, تو بہرحال پہلا نقطہ یہ. اور دوسرا یہ کہ دیکھیے 9 مئی کے حوالے سے میری بھی پوزیشن ایک کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے, اور ہم نے وہ تمام واقعات جو ہیں ہم نے ٹی وی اسکرینوں پر بھی دیکھے. ایک صاحب مور لے کر جا رہے تھے, کوئی فریج میں سے کھانا لے کر جا رہے تھے, ایک صاحب انہوں نے پتلون لہرا دی. سیاست میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں. وائلنس اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہم سڑکوں پر بیٹھ سکتے ہیں, بیٹھ کر ہم ڈنڈے کھا سکتے ہیں, ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن اس چیز کی گنجائش نہیں ہے, نمبر 1. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی منظر عام پر اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے بہت سے ایسے لوگ کہ جن کا اس واقعے سے تعلق نہیں تھا ان کو اس میں گھسیٹ لیا گیا. 9 مئی کے بعد پروسیکیوشن تو ہونی چاہیے تھی, لیکن پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے پرسیکیوشن اس طریقے سے دیکھی کہ جو لوگ, اب شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے, ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کراچی میں تھے, اور انہوں نے وہاں پر میڈیا کے ساتھ انگیجمنٹس بھی کی, ان کی اہلیہ کا آپریشن تھا, اور وہ لاہور میں آج یا کل ان کے مقدمے کی فیصلہ آیا کہ آیا, اور ان کو لاہور اس میں چارج کیا گیا. تو بہت سارے لوگ اس وقت نہیں تھے, لیکن ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اکسایا, انہوں نے لوگوں کو بہکایا, وہ لوگوں کو لے کے گئے, اور پھر لوگ جو ہے حملہ آور ہوئے. تو کیا یہ معاونت نہیں ہے؟ جو لوگ اسما بہن ہمیں ٹی وی اسکرینوں پر دکھائے گئے کہ جی کہ یہ اس سے رابطے میں تھا, وہ اس سے رابطے میں تھا, پھر انہی میں سے ہم نے کچھ لوگوں کی پریس کانفرنسز بھی دیکھی جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی, ان کو ختم. یہ بھی ہم نے دیکھا. اور تیسری بات نئی صاحب نے بالکل ٹھیک, دیکھیں پروسیکیوشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیس کے اندر کوئی گیپ نہ چھوڑے, اس کو مکمل طریقے سے تیار کرے. اب اس طرح کی جو مضحکہ خیز بات ہے, جس طرح یاسین صاحب نے ذکر بھی کیا, اور یہ پہلے بھی بہت زیادہ میڈیا پر آ چکی ہے, کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں حلیہ بدل کر میز کے نیچے چھپا ہوا تھا, اور جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہ اس طرح کی کانسپریسی تیار کی. تو آپ کم از کم کیس تھوڑا بہتر پریپیئر کر لیتے. اور ایک اور بھی اہم نقطہ ہے, لیکن ایک چیز تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا, یہ بھی یہ اعتراض بھی آتا ہے جو کہ حکومت بھی کہتی ہے کہ فیصلے رانا صاحب نے بھی کہا, فیصلے جس طرح سے ہو رہے تھے, ایک بلینکٹ قسم کی جو ہے وہ ایک لوگوں کو ضمانتیں بھی ہو رہی تھی, ان کو تسلیم بھی نہیں کیا جا رہا تھا. وہ 2 ایکسٹریمز ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے خیال میں, کہ 2 ایکسٹریمز ہمارے سامنے. ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر کوئی وجہ ہے تو ہم دنیا میں 140ویں نمبر پر ہے نا, کوئی وجہ ہے تو ہم ادھر ہے نا. اور پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی نکل گئی. اور عدالتی نظام کی جو ریفارمز کی بات ہے اس کے اوپر ہم سیاستدان آتے نہیں, جو ہمارے کرنے کے کام ہے. اور آخر میں ایک اور اہم نقطہ جی, دیکھیں 2 وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں, کاکڑ صاحب اور شہباز شریف صاحب. صحیح بات. 2 وزیر اعظم آن ریکارڈ ہیں کہ جنہوں نے کہا, میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا بیرسٹر صاحب سے, ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, وہ کہتے ہیں یہ انٹرنل کو کی تیاری تھی. میرے پروگرام پہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا. بالکل. Where is the case? نہیں ہے نا. Was there any evidence? یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. بہت سی چیزوں کی جو ایویڈنس ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہی نہیں گئی. یہ تو رکھی کیا دی گئی, یہ کہ آپ نام نہیں لے سکتے, آپ وہ ویژولز نہیں چلا سکتے, تو پھر آپ کیسے. اچھا, پھر میں نے حال ہی میں ایک ججمنٹ بھی دیکھی ہے جس میں کہ آپ الیکٹرانک جو وہ ہے یا جو اقبالی بیان ہے ان کو آپ تسلیم نہیں کرتے, اس طرح کا کوئی فیصلہ بھی آیا ہے. تو اس صورت میں آپ کیسے ثابت کریں گے کہ 9 مئی میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ میں عمر بھر دے نہ سکا ان کا جواب. وہ ایک نظر میں اتنے سوالات کر گئے, اتنے ایشو انہوں نے اٹھا دیے ہیں, میرے جیسا نائل آدمی کس کا جواب دے؟ اگلی بار آئی عدلیہ کے ریفارم میں بدترین کرٹک ہوں. یہ بچرز ہیں,
یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، میں کر دیتا ہوں. یہ بندے مارتے ہیں، بھٹو کو پھانسی لگائی، نواز شریف کو نکالا اور سب کچھ کرتے ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ تو شدید ترین میری رائے عدلیہ کے بارے میں. حالانکہ میں پریکٹسنگ وکیل ہوں، میرے ساتھ بھی لڑائی ہوتی رہی ثاقب نثار کے ساتھ. وہ جو پتہ نہیں فرعون نما لوگ تھے اس زمانے میں، بطور منسٹر میں ان کے خلاف مضمون لکھتا رہا. یہ تو بدترین لوگ ہیں، تاریخ پوری میں یہی ہے. ہمیں شدید، میں اتفاق کرتا ہوں، ہمیں مل بیٹھنا چاہیے اور ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. 26 ترمیم یقین کرے میں اس کا خلاف تھا. جو نواز شریف صاحب نے معاشرہ راہ بنایا تھا اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں. اور میں نے آپ کو بتاتا ہوں آج یہ چیزیں ہم نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ کی ہیں. بینچ یہ آپ نے پہلے بھی کہا بھائی، میں کی بات بتا رہا ہوں. اچھا ہاں، آپ نے پی ٹی آئی کے کہنے بھائی میں بتاتا 26ویں ترمیم ہوں، ہم الگ کورٹ بنانا چاہتے تھے. بالکل یہ بینچ نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان درمیان میں پڑھے اور ہمارا ایگریمنٹ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ. پوچھ لیں انڈیپینڈنٹ لوگوں سے، ایگریمنٹ ہوا، یہاں تک ہوا کہ ہم ووٹ دیں گے اس مسئلے کے اوپر. یہ ان کی تجویز تھی، ہم نے مرا کے مانا، نہیں ماننا چاہیے تھا. پھر بھی ووٹ نہیں دیا انہوں نے. 121 لا میں 13 سے 18 تک میں نے مذاکرات کیے ہیں لا منسٹری میں ان کے ساتھ. 121 میں اٹھ کے وہ میں کہتے تھے ہم ووٹ نہیں دیں گے. ہم ان کو کہتے رہ گئے. انہوں نے کہا یار کوئی بات نہیں. لہٰذا 26 ترمیم کی جو شکل ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. لیکن یہ آئی ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کی بات مان لی اور غلط مانا ہے. میں تو اوپنلی کہتا ہوں آگے چلیں، کیونکہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے نا بیرسٹر صاحب. جو بھی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری پارٹی نے غلط کیا، نہیں ماننا چاہیے تھا. میں ایک حق میں نہیں ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں یہ کہتے ہیں ختم کر دیں، پوری طرح تجویز پہ چلے جائیں جو ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے منشور میں ہے. اب آئیے نیو چارٹر، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. 13 میں 18 میں ہم ہارے. شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آگے بڑھتے ہیں، چارٹر کرتے ہیں. بلاول خان کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا. آصف خان زرداری صاحب صدر پاکستان کھڑے ہوئے. شہباز شریف ابھی بھی چل کے گیا ہے. میں بھی آج کہتا ہوں ہم آپس میں بیٹھیں، ہم ڈائیلاگ کریں، ہم نیا چارٹر بنائیں. کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں اس میں اچھا سر یہ آپ کون بیٹھے گا؟ ہم تو ہندوؤں سے بدتر، ہم طالبان سے بدتر، ہم پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. کریں. اور میں آپ کو بتاؤں اس کو کریکٹ کر لیں، انڈین سے ہندو تو پاکستان میں بستے ہیں. نہیں ہندو میرے بھائی ہیں، میرے جو دوست ہیں، میں تو ان کا بڑا حامی ہوں. ساری مطلب نہیں ہمیں گالیاں نہیں نکالتے ہیں، میں اس سینس میں کہہ رہا تھا. ہندو مجھ سے بھی شاید بہتر انسان ہے. میں تو آپ کو پتا اور طرح کا آدمی ہوں. ٹھیک بات ہے. اور میں نے آپ سے اچھے بندے دیکھے بھی ہیں. میں سندھ میں نوکری کی ہے، کمال کے لوگ ہیں. ہمیں وہ مودی سے بدتر کہتا ہے، ہمیں نتنیاہو سے بدتر کہتا ہے. پھر بھی ہم بات کرنے پہ تیار ہیں. ہم تیار آئیں، آگے بڑھیں، ہم کٹھے تیار ہیں، ملک کو آگے لے جائیں. لیکن آخر فکرہ پکڑ دھکڑ اگر ان کی بھی حسب ضابطہ نہیں ہوئی، اگر ان کا ٹرائل بھی حسب ضابطہ نہیں ہوا، میں اس کو کنڈیم کروں گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان ٹرائل میں سب نے ان کے ساتھ نرمی کی ہے. 9 مئی کے فیصلے جلد، سوئفٹ اور سٹرانگ ہونے چاہیے. اچھا یہ اب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ایک لائن کہہ دیتا ہوں. کہہ دے جب بھی دو فریقین کے درمیان تنازع عروج پر پہنچ جاتا ہے نا جی، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہتے، تو ایک گھر ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر پھر بٹھایا جاتا ہے. وہ بھی نہیں ہے. تو ہم وہ کوئی نہ کوئی دیکھیں، مرحوم نوابزادہ نصر اللہ صاحب، لیکن ہماری سیاست کے اندر بڑے ایسے لوگ رہے ہیں بالکل کہ جنہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے ملک کو جوڑنے میں، سیاست کو جوڑنے میں. تو آج جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اچکزئی صاحب ایک بہت بہتر آدمی ہے. ہمیں بھی قبول ہے. میاں رضا ربانی صاحب بہت بہتر آدمی ہے. جی ہاں. تو ہمیں ڈاکٹر مالک ہو گئے، اختر مینگل ہو گئے، اچھے لوگ ہیں. صاحب یہ آپ پوری مطلب آپ کو پورا بھائی ہم تو میرا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے نا، وہ چل کے گیا ہے بھائی، چل کے گیا ہے. اچکزئی صاحب تو ان کے بھی دوست ہیں نا، ہم سب کے دوست ہیں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آنریبل لوگ ہیں. اب یہ جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ کوشش اور یہ تجویز رضا ربانی صاحب کی بھی مثبت تجویز ہے، یہ معاشرے کے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے. تو اچکزئی صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں نا، راستہ ہم سیاستدانوں نے نکالنا، یہ ہمارا کام ہے. یہ ہم پہ تیار ہو جائیں گے. دیکھیں ہم بات چیت ایونچولی نیا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ہم نے کرنا بھی ہے. نہیں وہ کہہ رہے تیار ہیں، اور باتیں تیار آپ کے ساتھ
وہ کہتا ہے فوج سے بات، صرف فوج. مطلب اگر آپ باقی لوگ اعتراض کریں تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر بات ہے تو وہی کرنی ہے. نہیں بریک کے بعد آپ آئے نا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، میں بتاتا ہوں. اندھا اعتماد ہے، بریک کے بعد یہ بھی بیٹھ جائے، یہ نوجوان بھی بیٹھ جائے، میں نے ٹھیک ہے ہمارے لیے. میں بریک کے بعد اس پہ آپ مصطفیٰ بھی ٹھیک ہے ہمارے بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ایک سینٹ کے اندر ایک سمجھوتا ہوا ہے اور مراد سعید صاحب کا نہ آنا جو ہے وہ ایک انہونی تھا، اب وہ آ چکے جی، اور مل کے کے پی میں الیکشن بھی بالکل اتنی دوریاں نہیں ہیں، اتنی دوریاں نہیں ہیں. تو یہ دوریاں اور کیسے کم ہو سکتی ہیں اور کیا پولیٹیکل لوگ کم کریں گے یا یہ دوریاں کہیں اور کم ہوں گی، یہ بہت اہم سوال ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب چونکہ بات چیت کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایک دفعہ پھر کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو اب اس میں ہو کیا سکتا ہے اس پہ. اور جو سینٹ الیکشنز ہیں وہ ایک آئیڈیل فارمولا تھا جو کہ طے ہو گیا. رانا صاحب ایسا ہی ہے وہ آئیڈیل وہ مصطفیٰ بھائی جس چیز کی وکالت فرما رہے ہیں نا 47 کی، پی ٹی آئی کہتی ہے جان چھڑاؤ، ہم نے ووٹ لے لی ہیں 47 کو دے دیے ہیں اور لے لیے ہیں. وہ پشاور میں کیا ہوا ہے، جفیاں ڈال کے ووٹ دیے ہیں، لیے ہیں. تو حفاظتی اقدامات جو سیلاب کے آگے بند نہیں باندھے انہوں نے وہاں پہ فضا گٹ میں، وہ جناب پشاور میں باندھ لیے، کیونکہ وصولیاں پہلے ہو چکی تھی کہ آپ مزید ایم پی ایز کو نہ جائیں، ہمارے پاس رہیں. آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے نہیں. تو عمران خان صاحب دیکھیں نا، یہ بہت ہمارے لوگ بات کر رہے ہیں، چلیں یہ بات آ گئی. یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے یہ تو چور اور ڈکیت ہے، ڈکلیئرڈ بقول عمران خان کے اور اس وقت کی فوج کے، کہ یہ تو چور اور ڈکیت ہیں، ان کو سٹیپ بنا دیا سب کچھ کر. یہ جو اخلاقی طور پہ ہمالیہ سے بلند آئے تھے نا، ایشو بار کیوں ہوتی ہے بار بار کہ عمران خان نے کیوں کیا؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ نے سب کو چور اور ڈکیت کہا، لیکن آپ نے اپنے عمل میں سارے وہ کام کیے. پیٹرولیم جب ان کے پاس جو لوگ آتے تھے جن کے کام ہوتے تھے ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا کے وہاں پہ بروکری ہو رہی تھی اس ٹائم میں ان کے ساتھ، کہ جو آئی پی پیز کے مفادات والا وہاں پہ آ کے بیٹھ جائے، دوسرا آ کے بیٹھ جائے. بات یہ نہیں ہو رہی اس میں آپ پیپلز پارٹی اور نون کو اس لیے نہ گنیں کہ وہ تو کہتے ہیں ہم سیاستیں روایتی، تو آپ پی ٹی آئی کو جب گنتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ عرفہ ہے تو اس نے یہ مثال کیوں نہیں قائم کی؟ ٹھیک، یہ کہہ دیتے کہ جی ہمیں ایک سیٹ نہ کی، مطلب آپ چلیں اس پہ خبر دیں کہ مراد سعید صاحب پہ تسلیم کر لیا خان صاحب نے. ظاہر ہے وہ بڑے ورکر ہیں، ان کے اوپر زیادہ اعتبار ہے اور ان کا خیال ہے ان کو آنا چاہیے. ویسے ہی آ جاتا وہ. نہیں اب جسٹیفیکیشن پتہ کیا ہے؟ باقی تین کیسے ہر ٹاک شو میں جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کیوں نہیں کرتے اگر ہم نے اے ٹی ایم کو دے دیا تو؟ او بھائی تم ہی نے تو کہا تھا کہ ہم مختلف آ رہے ہیں، یہ تو مکمکا ہے، یہ تو آپس میں مل گئے ہیں. ہم وہ آ رہے ہیں جو 2011 میں نہ ہم پاشا کے ساتھ بیٹھے تھے، نہ ہم ظہیر الاسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، نہ ہم باجوہ کے ساتھ بیٹھے تھے. جو باجوہ پہلے مجھے یاد ہے یہ بات جی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ 1 سال کے بعد انہوں نے تو پنجاب گورنمنٹ آفر کر دی تھی، تو ایک بریفنگ ہوئی جس میں میں نہیں تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے ایک بندے سے جو بریفنگ میں فوج کا موجود تھا. اس نے کہا دلہن کو نا ایک خاص ٹائم تک ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ ہماری مہمان ہو، ابھی آپ نے کھانا شانا نہیں پکانا، لیکن 1 سال کی بے عزتی کے بعد کچھ تو کہا جائے گا نا، کچھ تو پکا کے دکھاؤ. تو عمران خان کی گورنمنٹ ہمارے لیے وہ بن گئی ہے کہ ہر طرف سے ہمیں گالی پڑ رہی ہے، تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھڑاؤ. تو نیاز صاحب یہ کیا تو کمپرومائز؟ موجودہ دلہن جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں وہ تو پہلے بدنام ہے، نہیں منی تو بدنام ہے. 3 سال سے کارکردگی اس کی عمران خان کے آخری دن سے کمپیئر کر لیں. 6% گروتھ آپ کہیں گے وہی گھسی پٹی پرانی باتیں کر رہے ہیں، مگر دیکھیں گروتھ چھوڑ کے گئے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کے سامنے انہوں نے کہا -3.5. حالانکہ عمران خان کے دور میں گھروں کے اندر لومیں کھل گئی، کاٹیج انڈسٹری کی ریوائول ہوئی، وہ سارا کچھ سب نے دیکھا. عمران خان 1 سال کے اندر کوئی 1.5 کروڑ عوام کو سطح غربت سے نیچے نہیں لے کے گیا. ٹھیک ہے عمران خان کی حکومت کی ڈیفیشنسی تھی، جیسا سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں، بندوں کی سلیکشن کمزور تھی، کئی لوگوں کو نہیں لگانا چاہیے تھا اور اس وجہ سے ہمیں مار بھی پڑی، ہم نے پے کیا. وہ پہلے لوگ تھے جو پہلے پتے جھڑ گئے کہ مطلب ابھی خزاں صحیح طرح سے آئی بھی نہیں. ابھی ان کی سلیکشن بالکل ٹھیک ہوئی
हुई है, ये जो सेनेट की हुई है? ये जो सेनेट इलेक्शन है ना, देखें एक बंदे पे एतराज़ हो रहा है, मिर्ज़ा अफरीदी वाले नाम पे, ठीक है। उसके अलावा जो आप सीटें जीत सकते थे, किधर से थे? देखिए हमारे पास आ गए ना, हमें जिस वक्त वोट की ज़रूरत थी वो आ गए, पार्टी के साथ स्टैंड किया। एक 9 मई का बयान को बेस बनाते हैं ना। अब इमरान खान गए, इमरान खान ने अगर उस चीज़ को ओवरलुक किया तो मेरे ख्याल से इमरान खान के उस बयान को हमें अहमियत देनी चाहिए कि इमरान खान का फैसला है। बाकी जो आपकी बात है कि एक सर बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, खान साहब का फैसला है, लेकिन खान साहब का फैसला मिर्ज़ा अफरीदी साहब के लिए हो गया, बाकियों के लिए क्यों नहीं हुआ? बाकियों जिन्होंने तस्लीम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है, वो आना चाहते हैं, फवाद चौधरी है, बहुत सारे और लोग हैं, बिल्कुल उनके लिए क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा जाहिर है कि रिसोर्सेस नहीं था। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हुई थी, खान साहब ने उनको टिकट उस वक्त भी तो दी ना। ये तो देखें स्टेज जब आती है, इमरान खान साहब ने क्या कहा, मैं जेल से बाहर आऊँगा फैसला करूँगा। अभी कौन सा कोई इलेक्शन होना जा रहा है कि कबल अज़ वक्त फैसले कर लें। इमरान खान साहब को देखें एक चीज़ की रियलाइजेशन है, अगर ये चीज़ को बहुत जल्दी वो फैसला कर लेते हैं और अंदर होते हैं तो पार्टी बाहर जो ऑलरेडी एक लड़ाई की फ़ज़ा, एक तनाव है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक पहले नए पुराने की तकसीम बन जाएगी, फिर 9 मई कंडेम करने वाले और ना करने वाले, मतलब एक और नई। लेकिन आप ये देखिए ना कि बहरहाल समझौता किया ना इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के। अली अमीन गन्नापुर साहब उसकी सदारत कर रहे थे, वो वहाँ पे बैठे थे। देखें इमरान क्या हुआ, क्यों आपकी 8 या 7 नशीस्तें आ सकती थी? देखें जब हमारी पहली टर्म में KPK में गवर्नमेंट बनी थी, 22 MPs को इमरान खान ने ही निकाला ना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर जब परवेज़ इलाही साहब का दौर था, 2021 में सेनेट का इलेक्शन आया, ये गवर्नमेंट उस वक्त अपोजिशन में थी, बैठ के बिला मुकाबला नहीं हमने किए थे, तब भी तो ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी, तब तो ये बात नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग कौमी मसाइल पे क्यों नहीं होती? नहीं, अच्छा ये फिर डिफरेंट बात। अब ये देखें ना, ठीक है वो क्यों नहीं होती, देखें कौमी मसाइल इस वक्त इवन फलस्तीन जैसे मसले के ऊपर भी आप लोगों ने बैठने से इनकार किया। बात है ना, वो बंदा एक इंग्लिश का प्रोवर्ब है कि लुक हू इज टॉकिंग। बात है कि अब आप शहबाज शरीफ के आप कहें कि उस चीज़ को वो वजन देंगे, वो नहीं दे सकते। देखिए नवाज शरीफ का कहना कुछ और है, शहबाज शरीफ का कहना कुछ और है। देखिए शहबाज शरीफ जिसने अपने भाई को डिच किया हुआ, जिसने उसके वोट को इज्जत दो के स्टांस की नफी की हुई हो, आप समझते हैं क्या इमरान खान उसकी बात को इम्पोर्टेंस ये नवाज शरीफ साहब की इजाजत के बगैर हो रहा है सारा? 100% नवाज शरीफ आपको नजर किधर आ रहा है, माइनस करके सारी पॉलिसीज ये कैसे हो सकता है? वो खुद पार्लियामेंट के हिस्सा है, उनकी बेटी वजीर आला है, उनका भाई वजीर आला, और आप उनको चिट दे रहे हैं क्लियरेंस की। नहीं, क्लियरेंस की चिट नहीं दे रहा, एक बंदा मजबूर हो जाता है। अब देखिए बुढ़ापे में मजबूरी में ये सारा बोझ उठाया जा रहा है। किधर गया वोट को इज्जत दो, किधर आज गया कि किसी और चीज को इज्जत दे रहे हैं। देखिए मामलात किधर पहुंच गए, खुद देख लें ना। शहबाज शरीफ क्या एम्पावर्ड वजीर आजम है? इस चीज का आप फैसला कर लें। क्या शहबाज शरीफ आज अडियाला की मुलाकात करा सकता है सियासी बंदों की? आज भी खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर बैठ के वापस आ गई, क्या किसी ने मुलाकात कराई? देखिए जब दस्तरस में आपकी मुलाकात कराने का बस ना हो और आप कहें कि आप इनसे बैठ के मुल्की लेवल की बातें करें, वो उनकी इख्तियार पे हम बात करते हैं और हम करते रहेंगे। लेकिन क्या इमरान खान साहब अपना इख्तियार किसी को देने के लिए तैयार हैं? क्या वो खुद बातचीत करने के लिए तैयार हैं? क्या वो एक्सपोज नहीं करना चाहेंगे पॉलिटिकल सेटअप को? वो बात तो करके देखें। वो तो कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी। नहीं, मुस्तफा भाई ने बात, ये देखें खान साहब को अप्रोच कौन कर रहा है। आप देखें ना, अगर रीजनेबल बंदे जाएंगे अप्रोच करेंगे, क्या आपने अचकज़ई साहब को, क्या गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है या हाइब्रिड निज़ाम अफोर्ड कर सकता है कि अचकज़ई साहब को एक्सेस दे अडियाला में? ये मैं इस पे एक सेकंड के लिए रोकती हूँ। क्या अचकज़ई साहब ने कभी कोशिश की है? और क्या अचकज़ई साहब के पैगामात अलीमा खान साहिबा के जरिए इमरान खान साहब को नहीं मिले? और क्या वो खुश हैं जो इमरान खान साहब ने वहाँ से फैसले लिए उनके ऊपर? ये ज़रा आप बता दें। देखें हमें अगर हम इन चीज़ों में फंस जाएंगे ना जी कि कौन, इस तरह बहुत सी चीज़ें नून के बारे में भी पॉइंट आउट की जा सकती हैं, पीपल्स पार्टी के बारे में भी की जा सकती हैं। हर जमात ने अपना हिस्सा बकदर जुस्सा मामलात को यहाँ तक पहुँचाने में और सियासत को बेईमानी बनाने में अपना किरदार अदा किया, हर जमात ने। मेरे अंदर भी 100 इस हवाले से गलतियाँ मेरे से भी हुई हैं, मैं भी तस्लीम करता हूँ। देखें अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने इस मुल्क को आगे भी लेके जाना है, इसमें बड़ा तस्फिया भी करना है। आज जो मईशत की जो पोजीशन है वो ठीक नहीं है। चलें ये कारोबारी तबके ने तो मुलाकात कर ली, क्या किसान वो कहाँ जाए? एग्री इकोनॉमी का जिक्र किया उन्होंने आपके उसमें, तनख्वाहदार तबका जो पिस चुका है वो कहाँ जाए? सही बात है। तो इस मुल्क के अंदर अगर हमने एक बड़ा तस्वीर करना है, और फिर साथ जहन में आप ये भी रखें
کہ آنے والے وقت میں آپ کے چیلنجز جو ہے وہ کتنے مزید بڑھیں گے. صحیح بات ہے. میں بلوچستان کو آپ نے درست کرنا ہے, خیبر پختونخوا دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. مصطفیٰ ہر چیز ان کی جو ہے وہ ٹویٹ کے ذریعے سے آتی ہے عمران خان صاحب کو. اب تک کوئی ڈینائی نہیں کر سکا کہ عمران خان صاحب نے اس کو ڈس اون کیا ہو. تو کیا وہ اچکزئی صاحب کو یا کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ آگے بڑھیں, میں آپ کے ساتھ ہوں؟ ہم یہ پہلے سے کیوں ذہن میں یہ خیال پیدا کر لیتے ہیں کہ جی کہ فلانا اس چیز کے بارے میں راضی نہیں ہوگا. سیاست وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک آرٹ ہے کہ جس سے آپ ہر چیز کو پاسبل بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور جس میں ابھی پاسبل ہوئے نا سینیٹ الیکشن جو KP میں ہوا ہے 90 کی دہائی کے بعد کوئی یہ تصور بھی کر سکتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب اور شہید بی بی ایک ساتھ ایک میز کے اوپر بیٹھیں گے, جو 90 کی دہائی میں جماعتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا. صحیح بات ہے. اچھا اب میں آتی ہوں اب نواز شریف صاحب انہوں نے تو آپ کو بتا دیا کہ وہ مجبور ہیں, وہ بے بس ہیں, وہ نہیں چاہتے تھے. مگر سر لیڈر بھی مجبور ہوتے ہیں, لیڈر بھی بے بس ہوتے ہیں, لیڈر بھی خاموش ہو سکتے ہیں, لیڈر بھی گھر بیٹھ سکتے ہیں. تو آپ ان کی بات کیوں مان رہے ہیں؟ عرض یہ ہے ان کی بات وہ آپ ان کی بات مان کے آگے سوال کر رہے ہیں. نہیں وہ تو آپ کی ہمدردی میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جن سے بات ہو سکتی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں تفنن سے بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف میرا ذاتی بھی لیڈر ہے جی, ہماری پارٹی کے ہیں, ہماری پارٹی ان کے بغیر نہیں ہل سکتی. سیدھی سی بات ہے. جب انہوں نے مطلب فوجیوں نے وہ جو ہتھوڑا گروپ تھا, انہوں نے جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, میں وکیل بھی تھا میاں صاحب کا, اس وقت بھی ہماری لیڈر ہوئی تھی, ابھی بھی ہوئی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا وہ چوتھی دفعہ بھی بن جاتے, وہ کہتے ہیں ان کو پارٹی میں اور بندہ کوئی نہیں ملتا, اتنا رہتے ہیں. نواز شریف صاحب نے عمران خان سے اس وقت بھی بات کی جب وہ کنٹینر میں کھڑے ہو کے گالیاں نکالتا تھا, یاد ہے نا, 126 دھرنے میں 3 دفعہ ہم نے بلایا. اندر آتا تھا میٹنگ میں. اب کیا بتاؤں, APC 3 ہوئی نا, ایک جب بچے ہمارے شہید ہو گئے, میٹنگ میں بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا رہا, میں جا رہا ہوں, شاہ محمود اس کو پکڑ کے بٹھاتا تھا. ارے وہ بات کرنے مزاج نہیں ہے. میں کہتا ہوں پالیٹکس سے بات نہ کریں, چارٹر آف ڈیموکریسی پہ نہ کریں, چارٹر آف پاکستان پہ نہ کریں, چارٹر آف اکانومی پہ کر لیں جیسے انہوں نے کہا ہے. اسحاق ڈار صاحب 10 دفعہ کہہ چکے ہیں جب فائنانس منسٹر تھے, اس پہ بات کر لیں. وہ تمہارا مشترکہ ہے نا پورے ملک کا. یہ جو گورنمنٹ ادارے کھا رہے ہیں ہمیں, پرائیویٹائزیشن ہے, فلاں ہے, کسانوں کی کر لیں, ادھر بھی نہیں کرتے. سادہ سی بات ہے, میں سم اپ کرتا ہوں, نان پولیٹیکل رویہ ہے. سر آپ کو نہیں لگتا جو ایک آخری چونکہ 1 منٹ ہے, میں نے رانا صاحب سے اس پہ بات کریں, مگر ایک مجھے بتائیے کیا سیاست کا نقصان, سر سیاست کا جو نقصان ہو گیا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم آج بھی کیا کریں بجاوت, ہم تو گالیاں کھا کے بے مزہ نہیں ہو رہے. ہم تو گالیاں کھا کے بے مزہ نہیں ہوئے. ہمارے جو دوست ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, وہ کیا نام ہے, وہ اچکزئی صاحب قومی لیڈر ہے نا, سٹیج پہ کھڑے ہو کے اس کا مذاق اڑایا گیا نا, وہ تیار ہے بات کرنے کے لیے. مولانا فضل الرحمان کو ننگی گالیاں نکالے گی, وہ بات کرنے کو تیار ہے, ہم بھی تیار ہیں. بات یہ ہے, یہ بات کرے نہیں ہم سے, اس کی وجہ ہے فاشسٹ کبھی بات نہیں کرتا. اب یہ لاسٹ مجھے بتائیے کہ اگر یہ سارے لوگ جو کہ 52 ہیں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی یہ ہو گئے, فارغ نااہل ہو گئے, تو کیا صورتحال بنتی ہے؟ پھر میں اس پہ وائنڈ اپ کروں. نہیں دیکھیں, صورتحال ویسے تو یہ بڑی بنائی جا سکتی ہے نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان میں سے اکثر تو ہائی کورٹ سے بحال ہو جائیں گے. اچھا, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں ہائی کورٹ میں ابھی تو چھٹیاں ہیں 2 مہینے کی, میرا خیال ہے لاہور میں بھی ہیں, یہاں پہ بھی ہیں. بیل میٹر تو پھر بھی لگتے ہیں, ابھی تو 1-2 ہوئے ہیں, ایک آپ کے اور ہمارے اس پروگرام کے فوراً بعد بھی, کیونکہ جج صاحب نے فیصلہ کہا ہے کہ میں نے آج ہی دینا ہے لاہور میں, وہ فیصلہ بھی آنا ہے. تو یہ بات پولیٹیکلی پارلیمنٹ میں ہی طے ہوگی. اگر آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے نا, سزائیں ختم بھی ہوتی ہیں, سزائیں بڑھائی بھی جاتی ہیں, لیکن سب چیزوں کا کنسنسس پارلیمنٹ کا ایوان ہے. اچھا, وہیں سے رستہ بنے گا ان کا. اگر یہ وہاں جائیں گے, آخر میں جانا ہے, ابھی نہیں جائیں گے, 2 سال ہو گئے, مزید پھر چلے جائیں گے. ابھی سمجھ نہیں آ رہی, ابھی ان کا خیال یہ ہوگا کہ آج آرمی چیف نے چونکہ سارے تاجروں کو بلایا ہوا تھا. میرا سوال صرف وہ چونکہ آپ کے ساتھ ڈائریکٹ تھے, یہ جو آپ نے ان سے بالکل پرٹیننٹ کوسچن پوچھا, یہ جو چھوٹا تاجر جو سب سے بڑا ٹیکس چور ہے, جس کو سب سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے, اس کے یہ 1200 روپے سال کا بھی دینے کو تیار نہیں ہے, اور اس میں آرمی چیف بھی ان ہو جاتے ہیں, اس میں سارے FPCCI بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو ایپٹما کا ایک گروپ ہے, جو ہمارے دوست ہیں, گور اعجاز صاحب لے گئے ان سب کو. ارے بھائی, یہ جو پیسے باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں کتنی جلدی واپس لاتے ہیں, پیسے ہماری سبسڈی لے کے چلے جاتے ہیں. مسائل ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں طے ہونے چاہیے, ہم تیار ہیں.
आप तैयार हैं, आप भी तैयार हैं? देखिए पार्लियामेंट के फ्लोर मुस्तफा को आप भी मीनिंगफुल तैयार हैं? बनाएं तो क्यों जब आएंगे तैयार इजाजत हैं, लेके अच्छा। वहाँ से ठीक, पार्लियामेंट में जब जाएंगे तो तैयार है। फ्लोर को देखिए मीनिंगफुल मिसाक बनाएं। जमहूरियत पार्लियामेंट से बाहर हुआ था, पार्लियामेंट में नहीं हुआ था। तो चले बाहर ही तैयार हो। ये महबूस पार्लियामेंट है, बहुत शुक्रिया। यरगमाल बाहर ही पार्लियामेंट है। तैयार हो ना, बाहर भी तैयार पार्लियामान है। में हमसे बात होती रही है, अब बता देता हूँ। ठीक। स्पीकर के बल हमारे कई मुज़ाकरात चले बाहर फिर रुके हुए हैं। बाहर जो ही तैयार स्पीकर हो जाए। साहब असेंबली के प्रेमिसेस से एमएनएज को उठा के ले जाया जाए, जहां पर कैमरे पकड़े जाएं, वो कुछ ना चेयरमैन सेनेट कर बहुत सके शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है कि बातचीत वो वाहिद हल है, वो वाहिद तरीक़ा है जो सियासतदान आजमा सकते हैं और उनसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। तो सियासतदान राह भी निकाल सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं और मुज़ाकरात के लिए तैयार भी हो सकते हैं। ये क्यों नहीं हो सकता? इस पर आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगी, फैसला आपका।